علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 پیکا بھی اسے عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ اس میں سائبر کرائمز پہ بات کی گئی ہے، اور عمومی طور پر جنرلی ہم دیکھیں تو سائبر کرائمز جو کسی الیکٹرانک ڈیوائس کو استعمال کر کے اس کے ذریعے جو جرم کیا جاتا ہے وہ سائبر کرائمز کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، خوف اور لالچ۔ یہ دو مین چیزیں ہیں، اور ایک اور جو ہے وہ ہماری بے علمی اور بے خبری۔ بعض دفعہ ہم خود سائبر کرائم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ سائبر کرائم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ تو یہ بے خبری اور لا علمی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور لوگ اس کو بے خبری میں بعض دفعہ وہ ٹیسٹ کے لیے اور بعض دفعہ گپ شپ کی حساب سے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ سائبر کرائم جو ہے وہ کمٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، خوف اور لالچ، ان کے ذریعے بندہ ایکچولی خود دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ سائبر کرائم کمٹ کیا جائے۔ وہ کس طرح کہ مختلف پوسٹوں اور مختلف تحریروں کو بغیر تحقیق کے کسی فیک نیوز کو آگے پھیلا دینا، وائرل کر دینا، اب اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یا کسی ایسی پوسٹ کو جس میں کوئی ایک سائبر کرائم کا کوئی اس جواز پیدا ہو، اور آپ بغیر تحقیق کے اپنی بے خبری اور لا علمی کی وجہ سے اس کو آگے شیئر کر دیں۔ اکثر یہ ہے کہ لوگ اس میں اپنی سمجھتے ہیں فنکاری اور کاریگری، کسی اور کے نام کی کوئی فیک آئی ڈی بنا لینا، یا کسی اور کی طرف سے اب اسی فیک آئی ڈی سے کوئی غلط میسیجز کر دینا۔ وہ از خود یہ ایک کرائم ہے کہ کسی کی فیک آئی ڈی یا کسی کے نام کی فیک آئی ڈی آپ بنائیں، پھر اس سے کوئی میسیج کریں، یہ ایک اور جرم ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بعض دفعہ کچھ اسٹرینجرز کو، جن کو ہم جانتے تک نہیں، ان کو ایڈ کر لینا اور پھر ان سے چیٹ کرنا، اور پھر وہ ان میں اگر کوئی سائبر کریمنل ہو تو وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ بندہ بے خبر ہے، نہیں جانتا، تو وہ ایسے لوگ بڑے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی سائبر کرائم ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کسی اکاؤنٹ کو، کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک یا کریک کر دینا، یہ بھی سائبر کرائم ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کالز آ جاتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، یا کسی بینک مینیجر کوئی بن کے یا بینک کا آفیشیل بن کے آپ سے وہ آپ کے پاس ورڈ مانگ لیتے ہیں، یا آپ سے کچھ ایسی انفارمیشن لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے پھر وہ آپ کی آئی ڈی بھی بنا لیتے ہیں، اور آپ کے اوریجنل اکاؤنٹ تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے یہ ہوتا ہے، جب ان کی وہ انٹرفیرنس ان کی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہ ایکسیس کر لیتے ہیں، تو اس ایکسیس جب آپ کے اکاؤنٹ تک ان کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی کوئی چیز وہ پرائیویسی قائم نہیں رہتی۔ اکثر اوقات میاں بیوی کی جو ہے پرسنل گفتگو وہ ہیک کر لیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ فیملی فنکشنز، اب شادیوں میں مختلف لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پکچرز بن رہی ہیں اور موویز بن رہی ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کون کیا ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس کو پھر بنا کے کس کی تصویر کو کس جگہ کس طرح سیٹ کرنا ہے، سر کسی کا ہے اور دھڑ کسی کا ہے، اور
یہ اس طرح کے جرائم جو ہیں یہ سب سائبر کرائم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم خود انوائٹ کرتے ہیں، جب آپ فنکشنز گھریلو کر رہے ہیں تو آپ کے قریبی جو جاننے والے ہیں یا آپ کے رشتہ دار جو ہیں یا آپ کے فرینڈز جو ہیں، تو وہاں سے وہ ان کو موقع ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی آبجیکشنیبل میٹیریل جو ہے وہ تیار کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز بنانے والے مختلف ادارے جو ہیں، ان فیملی فنکشنز کو جب آپ دے دیتے ہیں کسی کو، وہ آپ کے جناب وہ پوری شادی کی اور دیگر فنکشنز کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو وہ میٹیریل تو ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب کسی نے آپ کے مالی معاملات کے بارے میں انفارمیشن لے لی اور بعض دفعہ وہ آپ کے ان پاسورڈ ان کو مل جاتے ہیں اور وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ تک چلے جاتے ہیں، آپ کو پیسوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سائبر کرائم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کسی لڑکی کا کے نام سے کوئی اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور پھر اس اکاؤنٹ کو یوز کر کے اغوا برائے تاوان کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو یہ میسج کے ذریعے، ویڈیو کالز کے ذریعے اور بعض دفعہ ای میل کے ذریعے مختلف سائبر کرائمز جو ہیں وہ کمٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں لا کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ ہر پاکستانی کو جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اس کو یہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی یا ان کرائمز کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سائبر کرائم ونگ موجود ہے FIA کا، اور وہ میٹر کو بڑا کوئکلی لیتے ہیں اور اس پہ تحقیقات بھی شروع کرتے ہیں اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سائبر کے کرائم جو ہیں، الیکٹرانک کرائمز کا یہ جو پیکا ایکٹ ہے، اس کی ساری شقوں کو سمجھنا ہر ذی شعور آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کی باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔